حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی۔ کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا۔ اور جب کہا نا تو وہی نہیں،
کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا. اب میں وہ نہیں ہوں, اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے. اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا, وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو, ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے, تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس, تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا, وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں, بڑے موقع. حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے, اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا, مریض ہو گیا, اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا, اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا, تو اب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور فرمایا جو حج کرنے گیا, حج کر کے واپس آیا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بڑے موقع اللہ نے دیے, بڑے موقع, بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا, تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے, تو بھی تو بدل کے آنا, تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا.